يتساءلون به والأرحام صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے رسول کو تین چیزیں پسند دنیا کی، سب سے پہلی چیز نماز، دوسری چیز دنیا کی جو اللہ کے رسول نے پسند کیا خوشبو، تیسری چیز دنیا کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھی اللہ کے رسول کو وہ عورت، جس کی نسبت سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ایک جنازہ، دوسری چیز نماز، اور جب بچہ جوان ہو جائے اس کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بچی جوان ہو جائے اس کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح کے تین فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ پہلے آدمی بے چین تھا، نکاح کے بعد اس کو سکون ملنے لگتا ہے۔ دوسرا فائدہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ رشتے نکاح تین وجہ سے خطرے میں پڑ جاتا ہے، تین وجہ سے رشتے نکاح خطرے میں پڑتا ہے۔ پہلی وجہ کہ بیوی کو شوہر پر شک ہو جائے، شوہر کو بیوی پر شک ہو جائے، رشتے نکاح خطرے میں پڑ جائے۔ پسند کے خلاف شادی ہو جائے، خطرے رشتے نکاح خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے پسند کے خلاف شادی کیا، رشتے نکاح خطرے میں، شک ہو گیا، رشتے نکاح خطرے میں، اور نکاح کیا موج مستی کے لیے، نبی کی سنت سمجھ کر کے نہیں، موج مستی کے لیے، نکاح خطرے میں پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا کو نصیحت کیا، دلہن کو نصیحت کیا۔ یہ مختصر سا وقت ہے، نکاح کی مجلس ہے، دعا کیجیے اللہ اس رشتے کو قبول فرمائے اور تادم حیات اس کو نبھانے کی دونوں طرف سے مکمل سعادت دونوں کو عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہے، علی کی اجازت کے بغیر تم میرے یہاں آؤ گی تو دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ اللہ، میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، شوہر کو ناراض مت کرنا۔ اگر شوہر کو ناراض کرو گی اور میں زندہ رہا اور تو انتقال کر گئی تو میں نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ، حضرت علی سے کہا کہ علی یہ میری بیٹی ہے، یہ فاطمہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ڈائریکٹ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب مجھ کو تکلیف ہوگی تو خدا کو گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت فرمائی دلہن سے، یہ شوہر تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اگر تم اس کی خدمت کرو گی تو سیدھے جنت میں جاؤ گی شوہر کی خدمت کی وجہ سے، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گی تو سیدھے جہنم میں جاؤ گی شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور خاص بات دلہے کو کیا نصیحت کی اللہ کے رسول نے کہ تمہاری قربانی سے بڑھ کر کے تمہاری بیوی کی قربانی ہے۔ کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا، کماتے ہم ہیں، یہ تو رانی بن کر کے گھر میں بیٹھ کر کے کھا رہی ہے، جو بھی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے ہم کو پڑتی ہے، اس کی قربانی مجھ سے زیادہ کیسے ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم سے شادی سے پہلے کہا جاتا کہ شادی کرنے کے بعد تم کو ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم کنوارے رہ جاتے، شادی نہیں کرتے، لیکن قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر، شادی کے بعد ماں باپ کو بھی تمہاری خاطر چھوڑ دیتی ہے، خاندان کو بھی تمہاری خاطر چھوڑ دیتی ہے، اس کی قربانی کا لحاظ کرنا۔ آخری نصیحت پر اس پیغام کو میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ عورت 4 احسان کرتی ہے ایک مرد کے اوپر، اگر اس کو دھیان میں رکھے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا کبھی ہوگا نہیں، ہو گیا تو ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا نہیں۔ 4 احسان کرتی ہے۔ ماں باپ نے اس کو رانی بنا کر کے بھیجا، ہماری محبت میں کھانا پکاتی ہے بابرچن ہو گئی۔ ماں باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا تھا، ہمارا کپڑا دھوتی ہے، دھوبن ہو گئی۔ دوسرا احسان، تیسرا احسان، ہم اپنے بچے کا پخانہ نہیں کاٹتے، پیشاب نہیں کاٹتے، اور یہ عورت ہمارے بچے کی محبت میں پخانہ بھی کاٹتی ہے، پیشاب بھی دھوتی ہے۔ بھنگن ہو گئی، ہم گھر کو چھوڑ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، یہ گھر کی حفاظت کرتی ہے، اور جس حال میں گھر چھوڑ کر کے گئے تھے وہاں سے واپس آتے اس سے بہتر حالت میں دیکھتے ہیں۔ یہ چپراسن ہو گئی، ایک عورت اپنے شوہر پر گھر پر 4 احسان کرتی ہے،
اگر اس احسان کو یاد رکھا جائے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. رخصتی کا موقع تھا, سب لوگ رو رہے تھے, ایک آدمی ہنس رہا تھا. تو چھوٹا بچہ بولا کہ ابا حضور ایک آدمی ہنس رہا ہے. کہا کون ہنس رہا ہے؟ یہ دلہا بابو ہنس رہے. کہا رخصتی کا موقع ہے, ایک آدمی ہنس رہا, سب رو رہے. جوان بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے رخصت کیا ہے تو منظر بڑا عجیب ہوتا ہے, کلیجہ منہ پر بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. 18 سال اپنی بیٹی کو, لاڈلی کو ناز نخرے میں پال کر کے ایک باپ اس کو جب رخصت کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. رخصتی کا موقع تھا, وہی منظر تھا. نانی بھی رو رہی ہے, دادی بھی رو رہی ہے, ماں باپ بھی رو رہے ہیں, خاندان رو رہے ہیں, سب رو رہے ہیں, لیکن ایک آدمی ہنس رہا. چھوٹا بچہ بولا کہ ابا حضور دلہا ہنس رہا. کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں, رخصتی کا موقع, ابھی تو ہم لوگ رو رہے ہیں, زندگی بھر اسی کو رونا پڑے گا. اے دو جہاں کے والی, اے گلشنوں کے مالی, ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی, ہر چیز سے ہے ظاہر. پتوں میں تیری سبزی, پھولوں میں تیری لالی, سارا ہے کام تیرا, پیارا ہے نام تیرا. اے دو جہاں کے والی, آبے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے, آبے رواں کے اندر, آبے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے, مچھلی کے تیرنے کو آبے رواں بنایا. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا, کیسی زمین بنائی, کیا آسمان بنایا. تعریف اس خدا کی. سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی, سورج سے ہم نے پائی, سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی. کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا. تعریف اس خدا کی. وعدہ کیجئے انشاءاللہ شادی کو بہت سستا کریں گے, اور جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسے کو پانی کی طرح نہیں بہائیں گے. سنت کے مطابق شادی کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دوسرے کا کھائیں گے, اپنا بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ وسبحانک اللہم وبحمدک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عزیزہ بی بی سمیہ پروین سلمہا, جو صاحبزادی ہیں جناب عبد الرزاق صاحب کی, رنگ پورا کی رہنے والی ہیں. بعوض دین مہر فاطمی کے علاوہ نان نفقہ سکنا کے, روٹی کپڑا گھر مکان کے ساتھ بی بی سمیہ پروین سلمہا کو آپ کی زوجیت آپ کے عقد میں, آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. الحمدللہ رب العالمین.
بارك الله لك وبارك الله لنا وجمع بينكما في خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء فخر موجودات تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کو زندہ کیا ہے. اے اللہ اس سنت کے زندہ کرنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ اس سنت کی برکت سے یا اللہ تو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما. یا اللہ الفت پیدا فرما. یا اللہ محبت پیدا فرما. یا اللہ الفت پیدا فرما. یا اللہ محبت پیدا فرما. یا اللہ تا زندگی یا اللہ جب تک زندگی رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر آنے والی انسانی شیاطین سے یا اللہ ہر آنے والے جناتی شیاطین کے شرور سے یا اللہ ان دونوں کے فتنوں سے ان دونوں کے شرور سے یا اللہ میاں بیوی کی حفاظت فرما. یا اللہ میاں بیوی کی حفاظت فرما. یا اللہ اس سنت کو قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کو بھی قبول فرما. یا اللہ اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مبارک مجلس منعقد کی گئی ہے. یا اللہ اس مجلس کو بھی قبول فرما. مجلس والوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ مجلس والوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ مجلس میں شرکت کرنے والوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ گھر والوں کو بھی قبول فرما. بستی والوں کو قبول فرما. یا اللہ اس نکاح میں خیر اور برکت تعالی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبھی حضرات تشریف رکھیں. کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے. بھاگنے کا ماحول نہیں بنائیے گا, بھاگنے کی کوشش بھی کیجیے گا. سبھی حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیں. کھانا پینا کھا کے جائیں.